سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین کرام، محرم الحرام کی آخری تاریخیں ہیں. یہ مہینہ اپنی تمام تر افسوسناکیوں کے ساتھ اور تمام تر اسباق کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ہم نے سارا مہینہ ذکر اہل بیت کیا، امام حسین کی بہادری کا ذکر کیا، ان سے ملنے والے اسباق کی بات کی. تو یہ سبق، یہ باتیں صرف ایک مہینے تک محدود نہیں ہیں. یہ باتیں دراصل ہر اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں. اور جب فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کیا جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ سے دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے نواسے کو اس تکلیف سے بچا لینا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لینی تھی. لیکن قیامت تک آنے والوں کے لیے کچھ چیزیں سبق ہوتی ہیں. حضور دعا فرما دیتے. اب بچپن میں حضور کا ایک بیٹا حضرت قاسم اور حضرت امام حسین ایک ہی عمر. فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے ایک کا دکھ آپ کو ابھی برداشت کرنا پڑے گا، ایک کی وفات ابھی ہوگی. آپ فرمائیں کہ میں امام حسین کی روح قبض کروں یا آپ کے بیٹے قاسم کی روح قبض کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر حسین فوت ہوں گے مجھے بھی دکھ ہوگا، علی بھی دکھی ہوگا اور فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا. اور اگر میرے بیٹے قاسم فوت ہوں گے تو صرف میرے لیے دکھ کا عالم ہوگا. میں اپنا دکھ تو برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. چوائس تھی حضور کے پاس، اختیار تھا. اپنے بیٹے کی جان دی،
نواسے کی جان بچا لی، نواسے کے لیے دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس شہادت سے، تکلیف سے بچا لیتا۔ لیکن اعتراض یہ ہوتا کہ دوسرے مومنین کے بچے تو جنگوں کے اندر آپ شہید کرواتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، لوگوں کے باپ مرتے رہے، باپوں کے ہاتھوں بیٹے قتل ہوتے رہے، لیکن جب اپنے نواسے کی باری آئی تو دعائیں شروع کر دیں۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے حضور نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ حضرت حسین کو اس تکلیف سے بچانا، حضور نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ اور پھر اسی صبر کا، حضور کی اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضرت امام حسین کی لاش مبارک کو دیکھا گیا نا تو 114 زخم تیروں کے تھے، کپڑوں کے اندر 114 سوراخ جو تھے وہ تیروں کے تھے، 34 زخم نیزوں اور تلواروں کے تھے۔ اب کتنی تکلیف کی بات ہے، لیکن ہمارے سامنے حضور کی ایک حدیث بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر ہمیں چیونٹی کاٹے تو کتنی تکلیف ہوگی، برداشت کے قابل ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، شہید کہتے ہیں گواہ، اب شہید کو گواہ کیوں کہیں گے؟ بھائی مر رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، گواہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جب شہید ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی روپ کا گواہ ہوتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو جب شہید اللہ کو دیکھتا ہے نا اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ جسم پر 114 تیر لگے ہوں، 34 زخم تلواروں کے ہوں، نیزوں کے ہوں، تو تکلیف کیسے نہیں؟ تو اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ یہاں سامنے کھڑے ہو۔ جب حسن یوسف عورتوں نے دیکھا نا تو انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب نبی کا جلوہ سامنے ہو تو بندے کو ہوش نہ رہے کہ جسم کٹ رہا ہے یا سیب کٹ رہا ہے، جب خدا کا جلوہ سامنے ہو تو تکلیف کیسے ہو سکتی؟ نبی کا جلوہ ہوش کھونے کے قابل ہوتا ہے، تو خدا کا جلوہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بندے کو کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہے۔ تو نبی نے جب صبر کی دعا کی نا تو امام حسین نے پھر صبر کی وہ مثالیں قائم کی کہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ صاحبان، واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا تھا۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین کا پورا کنبہ شہید کرنے کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ اب خیموں کو آگ لگانے کا کیا مقصد؟ جو فوج تھی وہ شکست ان کو ہو چکی، دشمن ہار چکا، جو بندے ہیں وہ قیدی بن چکے، تو اب خیموں کو آگ لگانے کا کیا مقصد؟ تو یاد رہے کہ حضرت امام حسین کو خط لکھے گئے تھے کہ آپ آئیں کوفہ کے اندر، آئیں ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یزید کے خلاف خروج کریں۔ تو امام حسین جب وہاں چلے گئے نا تو آپ نے وہ خط پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ خط ہے جو تم نے مجھے لکھا تھا، کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا۔ اب لوگوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ لوگوں نے لکھا کہ ہم یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، وارث ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے امام نہیں بنیں گے تو ہم قیامت والے دن اللہ کے ہاں آپ کی شکایت کریں کہ آپ کا نواسہ زندہ تھا پھر بھی ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آیا۔ امام حسین تو چلے گئے، لیکن جب شہید ہو گئے نا تو انہی کوفیوں نے اس ریکارڈ کو جلانے کے لیے کہ اگر یہ خط یزید تک پہنچ گئے نا، ہمارا نام پہنچ گیا کہ کس نے خط لکھے تھے، امام حسین کو تو قتل کیا ہی کیا ہے، ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے خیموں کو جلانے والے خود کوفہ کے لوگ، کیوں؟ تاکہ وہ ریکارڈ جلایا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا مختلف دفتروں میں آگ لگ جاتی ہے، جب کوئی عدالت میں کیس ہوتا ہے
کیس ہوتا ہے تو ریکارڈ پیش کریں جی کہاں کرپشن ہوئی ہے، تو اس ادارے میں آگ لگ جاتی ہے جی ریکارڈ جل گیا، ریکارڈ ختم ہو گیا، اب عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین کے خیموں کو آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو خطوط جو ہمارے ناموں کے ساتھ وہاں ریکارڈ موجود ہے وہ یزید تک نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ حضرت حسین کے بعد پھر ہماری باری آ جائے یزید ہمیں قتل کر۔ تو اپنے لوگوں کیا عجیب بات ہے، حضرت علی نے کوفہ کے اندر بڑا وقت گزارا، کوفہ والوں کو اللہ نے 3-4 موقع عطا فرمائے، وہ اگر خدمت کرنا چاہتے نا تو اسلام کے اندر ان کا بڑا نام آنا تھا۔ حضرت علی ان کے ہاں شہید کیے گئے، حضرت امام حسن کو انہوں نے دھوکہ دیا، امام حسین کو خود انہوں نے پکڑوا کے شہید کیا۔ اگر وہ ساتھ دیتے تو آج کوفہ والوں کو لوگ یہ نہ کہتے کہ کوفی وفادار نہیں ہے، بلکہ آج لوگ کہتے کہ اسلام کو زندہ کرنے میں کوفہ والوں کا بڑا کردار ہے، لیکن قسمت میں نہیں تھا، تو وہی بدبخت حضرت امام حسین کے خلاف ہو گئے اور پھر یزید کا ساتھ دیا۔ صاحبان ذی وقار، ہم عموماً سنتے ہیں واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا امام حسین کی شہادت ہوئی بات ختم ہو گئی؟ کیا 72 بندے شہید کرانے کا یہی مقصد تھا کہ اپنا خاندان ختم ہو جائے پھر سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض بھی ہے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے، صحابہ کیوں مکہ اور مدینہ میں رہ گئے، کوفہ ان کے ساتھ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ تو یاد رکھیں امام حسین کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کی تعداد تھی 103، 72 وہ تھے جو شہید ہو گئے، باقی بچے تھے، عورتیں تھیں، امام زین العابدین تھے، حضرت حسن مثنیٰ تھے، مردوں میں 2 لوگ بچے، امام زین العابدین اور حضرت مثنیٰ، حضرت حسن کے بیٹے تھے۔ حضرت حسن کے بیٹے بھی جنگ ہوئی، زخمی ہوئے، لیکن ان کا خاندان اور یزید کا خاندان ایک تھا۔ ان کی جو ماں تھی وہ یزید کی خاندان میں سے تھی، بنو امیہ میں سے، تو اس کے کسی بندے نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اب ان کو قتل نہ کیا جائے۔ بعد میں اللہ نے ان کو صحت دی، وہ بحال ہو گئے، تو 2 مرد بچے اور باقی ساری خواتین۔ تو 72 لوگوں میں سے 21 لوگ اہل بیت کے تھے۔ 72 لوگ جو شہید ہوئے نا وہ 21 لوگ حضرت حسین کے خاندان کے تھے، حضرت علی کے خاندان کے تھے، باقی جو 51 لوگ تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے، وہ صحابہ کرام کی اولاد تھی۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ صحابہ نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین لڑنے گئے ہی نہیں تھے۔ اب لڑنے کے لیے کوئی 1 سال کا بچہ لے کے جاتا ہے، کوئی بیویاں اور بہنیں ساتھ لے کے جنگ میں تو نہیں جاتا۔ امام حسین تو اس لیے جا رہے تھے کہ میں کوفہ والوں کی سیاسی حمایت حاصل کروں، جنگ کا تو خیال ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے اور خواہ مخواہ صحابہ اہل بیت کے درمیان ایک اختلاف کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ اہل سنت کو ان اختلافات کی حقیقت سمجھنی چاہیے اور ان اختلافات کا ذکر اور ان کا بڑھاوا بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اچھا جی، امام حسین شہید ہوئے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، آپ جنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ بڑے بیمار تھے، آپ کی عمر تھی 23 سال، لیکن بیمار اتنے تھے، کمزوری اتنی تھی کہ کھڑے ہوتے گر پڑتے۔ آپ نے کہا میں جنگ لڑنے جاؤں گا، حضرت حسین نے کہا نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ جا رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں بچے، تم نے یہیں رہنا ہے، انشاءاللہ اہل بیت کی نسل تم سے آگے چلے۔ اہل بیت کا تو ہر مرد جو حضرت فاطمہ کی نسل سے تھا وہ شہید ہو چکا، تو حضور کی نسل تو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت زین العابدین زندہ نہ بچتے تو آپ کو زندہ رکھنے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ حضور کی نسل آگے چلے۔ حضرت امام زین العابدین بڑا مشکل وقت گزارا، آپ کو قید کیا گیا، آپ کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 سواریاں۔ یزید کے سامنے پیش ہوئے نا، تو یزید پہلے تو بڑا خوش تھا،
لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر شرما گیا، اور اس نے امام زین العابدین کو کہا کہ یار میں تو نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین قتل کیے جائیں، میں تو چاہتا تھا وہ میرے پاس آ جائیں، ہم کوئی بات چیت کر لیں گے، یہ تو زیاد نے ظلم کیا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ اب یہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہا، اگر تو نہ چاہتا تو کیسے ممکن تھا کہ ہمارا سارا کنبہ شہید کر دیا جائے۔ خیر امام حسین نے اسے، امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں تو دے دے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں دے، مجھے پہلی چیز یہ دے کہ امام حسین کے قتل کرنے والوں کو سزا دے، مجھے دوسری چیز یہ دے کہ جو جامع مسجد ہے شام کی، دمشق کی، اس میں مجھے جمعہ پڑھانے کی اجازت دے، مجھے تقریر کرنے کی اجازت دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے سارے قبیلے کو حفاظت سے مدینہ بھیجنے کا انتظام کر۔ اس نے کہا جناب میں آپ کو مدینہ بھی بھیج دوں گا، آپ تقریر بھی کر لیں، لیکن میں آپ کے قتل کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتا، وہ میرے کنٹرول میں نہیں، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین سمجھ گئے کہ یہ خود قتل کرنے والا ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جمعہ کے اندر تقریر کریں۔ امام زین العابدین کھڑے ہوئے، جمعہ کی تقریر شروع ہوئی، پورا ایلیٹ کلاس جو ہے وہاں کی، اشرافیہ جو ہے، جو وزراء ہیں، وہ سارے سامنے تقریر سن رہے ہیں، عام عوام بھی ہے، علماء بھی ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے تو خطابت جو ہے یہ تو اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، جب وہ کھڑے ہوئے نا تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ آپ نے فرمایا کہ یزید تم جیت گئے، میں ہار گیا، ہمارا خاندان تہہ کر دیا گیا، لیکن یاد رکھنا اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کامیاب ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اور گناہ کرے اور گناہ میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے توبہ کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، توبہ کی توفیق ہی حاصل نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے یزدادو اسمن، وہ اتنے گناہ کرے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، پھر میرے پاس آئے پھر میں اسے عذاب دوں۔ تو آپ نے جب یہ تقریریں کی نا تو یزید نے فوراً مؤذن کو کہا کہ اقامت شروع کرو، درمیان میں تقریر ختم کرا دی۔ اس نے کہا جی تکبیر پڑھو۔ جب تکبیر پڑھنے والے نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین نے کہا ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، تو امام زین العابدین نے کہا ہاں ہم نے اس بات کی گواہی اپنے خون کے ساتھ دی ہے، ہم نے اس بات کی گواہی اپنی خون اور جان دے کے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام زین العابدین نے کہا یزید مجھے بتا اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام؟ آج تو جنگ جیت گیا ہے، بظاہر تو یہی سمجھے گا کہ یہ میری کامیابی ہے، لیکن یاد رکھ تیرا نام یہیں پہ ختم ہو جائے گا، میرے نانے کا نام اور میری نسل کا نام جب تک اذان رہے گی، نماز رہے گی، تب تک باقی رہے گا۔ ہم آج بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی تب تک آل محمد کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنگ جیت جائے اسی کی کامیابی ہے، نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ صبر ہے۔ میں نے کہا نا حضور کے پاس اختیار تھا، آپ دعا فرما دیتے، امام حسین کی شہادت ٹل جانی تھی، لیکن آپ کو یہ عزت و مرتبہ عطا کرنا تھا۔ جب امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تو جو حوض کوثر کے والی ہیں اگر وہ دعا کرتے تو کیا حوض کوثر ان کو نصیب نہ ہو جاتا؟ فرات تو کیا چیز تھی،
دریا کیا چیز تھی؟ اگر وہ چاہتے تو حوض کوثر وہیں پہ جاری ہو جاتا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئی ہم اسے قبول کریں گے، لیکن ہم اللہ سے اس کے ٹل جانے کی دعا نہیں کریں گے۔ صاحبان، امام زین العابدین کی شخصیت کیوں ضروری؟ آپ سے پہلے جو خلیفہ ہوتا تھا نا، وہی پیر بھی ہوتا اور وہی سیاسی طاقت بھی ہوتا اور روحانی طاقت بھی ہوتا۔ حضرت ابو بکر سیاسی خلیفہ بھی تھے، روحانی خلیفہ بھی تھے۔ ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا، یزید کی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہم پیر صاحب کی بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنے کی قسم کھانا۔ حضرت ابو بکر پیر بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ پیر بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، سیاسی طاقت بھی تھے، روحانی رہنما بھی تھے۔ لیکن جب یزید تخت نشین ہوا تو کیا وہ روحانی پیر بن سکتا تھا؟ اگر یزید جیسے لوگوں کو روحانی پیر بنایا جاتا تو پھر امت کا کیا حال ہوتا؟ تو اس وقت لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ یہ پہلا موقع تھا اسلام کے اندر جب پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا، جب پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا، وہ امام زین العابدین سے شروع ہوا۔ پھر آپ نے روحانی، علمی، یہ ساری تحریکیں چلائیں، اور آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے نا، حضرت حسین تو شہید ہو گئے، تو ان کا جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ امام زین العابدین کی وجہ سے پہنچا۔ امام زین العابدین کی کچھ کتابیں بھی ہیں، لیکن ان کی سب سے جو مشہور چیز ہے ان کے شاگرد ہیں۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، ان سب کے جو علماء کی آخری چیز ہے نا، جہاں پر وہ سارے مل جاتے ہیں، وہ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے شاگرد، ان کے بچے حضرت امام باقر، امام باقر کی اولاد حضرت امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ۔ اور ہم کون ہیں؟ حنفی۔ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت جعفر صادق کے۔ اور حضرت جعفر صادق کس کے پوتے ہیں؟ امام زین العابدین کے۔ تو ہم تک جو بھی روحانی طاقت پہنچی ہے، جو بھی علم ہم تک پہنچا ہے، وہ امام زین العابدین کی وجہ سے پہنچا۔ اب روحانی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کے شاگرد حضرت حسن بصری، ولیوں کے استاد، ولیوں کے ولی، ولیوں کے سربراہ۔ پھر ان سے آگے نسل چلی، داتا گنج بخش بھی انہی کی نسل سے، حضرت محی الدین چشتی بھی ان کی نسل سے۔ یہ جتنے پیر ہیں جو برِ صغیر میں آئے یا کائنات میں پھیلے، یہ پھر سارے حضرت حسن بصری کے شاگرد۔ تو روحانی طاقتیں بھی اور علمی طاقتیں بھی جو بھی امت کو نصیب ہوئیں، وہ ساری کی ساری امام زین العابدین کا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ اگر چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا کر سکتا تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے سیاسی چیزیں چھوڑ دی۔ آپ نے کوئی مسلح جد و جہد نہیں کی، لیکن یزید کو پھر بھی ڈر تھا، وہ آپ کو پھر بھی کبھی کبھی قید کروا لیتا، پکڑ لیتا۔ کیونکہ آپ کے مرید بنتے جا رہے تھے لوگ، تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میری شکست ہوگی، لوگ ان کی طرف رخ کریں گے، میں کمزور ہو جاؤں گا، میرے لیے خطرہ ہے، تو وہ ان کو قید کر دیتا۔ تو ان کے شاگرد حضرت شہاب زہری، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ ملنے گئے نا، کھانا لے کے گئے تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد کتنے تکلیف میں ہیں۔ جب ان کی تکلیف دیکھی نا تو آنسو نکل پڑے۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ یہ تو میری تقدیر ہے، اللہ نے میرے کھاتے میں لکھ دیا ہے، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ تو امام زین العابدین نے ایسے
ہتھکڑیوں کو پکڑا نا تو ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جب نعرہ لگایا تو وہ ساری بیڑیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، ورنہ یہ لوہے کی بیڑیاں اہل بیت کے فرزند کو روک نہیں سکتی، لیکن اہل بیت اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جان دے دی، پانی نہیں مانگا، جان دے دی، قید بھی قبول کر لی، لیکن اپنی روحانی طاقت سے ان بیڑیوں سے آزادی حاصل نہیں۔ تو اہل بیت کا ہر فرزند، وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جس سید کی بات اٹھائیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ تو ان کے اولاد میں سے جس کو بھی آپ مشعل راہ بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے وہ رہنمائی کا سبب بنے گے۔ حضرت امام زین العابدین، جب ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا دفن کرنے لگے نا، غسل دیا گیا تو پیٹھ پہ ایک نشان تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جو گھر والے تھے انہوں نے کہا جناب مدینہ کے اندر جتنے کمزور لوگ ہیں، 100 گھر تھے کمزوروں کے، غریبوں کے، یہ اپنی پیٹھ پہ غلے کی بوریاں لاد کے چہرے پہ نقاب ڈال کے راتوں کو جا کر ان کے گھروں میں غلہ پہنچاتے۔ جب غلہ پہنچاتے نا تو ان کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں۔ جب یہ چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ایک بندے کو احساس ہوا کہ بڑے دن ہوئے میرے گھر میں کسی نے غلہ نہیں دیا۔ اس نے دوسرے سے بات کی، اس نے کہا میرے گھر بھی غلہ نہیں آیا، اتنے دن ہو گئے۔ تیسرے سے غریبوں نے آپس میں کنیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ کافی دنوں سے غلہ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کس تاریخ سے نہیں آ رہا؟ تو کہا جی کہ غالباً 18 محرم کے بعد نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا 18 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کہا 18 محرم کے دن حضرت امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ اس دنیا سے گئے نا تو پھر غریبوں کا والی کوئی نہیں رہا، چھپ چھپا کر اب انہیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں غلہ کون دے جاتا۔ اتنی خفیہ۔ ایک دن بچے نے کہا ابا جی بوری بھاری ہے، میں دے آتا ہوں۔ فرمایا میں اس غریب کا نام تجھے بتا کر اس کا راز فاش کر دوں؟ میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں خود جا کے دے دوں۔ اور جب آپ کو زہر دیا گیا، یہ بھی شہید ہوئے، تو آپ نے کہا کہ شکر ہے مجھے زہر دیا گیا، میں شہید ہو رہا ہوں، میرا دادا بھی شہید تھا، میرا ابو بھی شہید ہے، میں پریشان تھا کہ کہیں میں بستر پہ نہ مر جاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ تو وہی شعر کہ تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا۔